لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کا جو ہمارا عنوان ہے وہ چند شرعی سوال ہیں اور پھر ان کے جوابات ہیں. یعنی یہ سوالات وہ ہیں کہ جو دور حاضر میں سب سے زیادہ پیش آنے والے ہیں. تو میں نے بہتر سمجھا کہ اب ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اپنے جمعے کے خطبات میں شرعی مسائل پر بھی گفتگو کریں گے، اور شرعی مسائل جو ہیں جو لوگوں کو درپیش ہیں یا جو لوگ جن کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم اس کی الگ سے کوئی نشستیں رکھیں تو اس میں پھر عوام کا آنا بہت مشکل ہے. آپ جتنا زور لگا لیں ماں سوائے چند ایک کے لوگ جو ہے وہ نہیں آتے. تو ہم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، تاکہ ظاہر جمعے میں تو خیر سبھی آتے ہیں،
تو یہ موقع اچھا ہے کہ لوگوں کو یوں جو ہے وہ دین کی معلومات فراہم کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو اہل علم ہیں اور جو اہل علم نہیں یہ دونوں برابر نہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو عالم ہیں اور جو جاہل ہیں یہ برابر نہیں، جو عالم ہیں جو جاہل ہیں یہ برابر نہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں چاہیے سوال کرو اہل ذکر سے، اہل ذکر بمانا اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ ہیں علماء۔ تو ان آیات بینات میں ایک تو یہ کہا گیا فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے سوال کرو، اہل علم سے دین کی معلومات لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ نمبر 2 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور جو اہل علم ہے اور جو اہل علم نہیں ہے یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر۔ تو جب اللہ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، کس میں؟ علم کے اندر، ایک بات تو واضح ہو گئی جب برابر نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اب تم ان سے پوچھا کرو، اب تم ان سے پوچھا کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو شرعی سوالات یہ ہماری عوام کو جو ہے وہ کرنے چاہیے، اہل علم سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، بعض مسائل اس حد تک ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح تک ٹوٹ جاتا ہے، مگر لوگ نہیں پوچھتے۔ بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے بندہ بعض دفعہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، مگر لوگ نہیں پوچھتے۔ بعض دفعہ بندہ ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے کہنے کی وجہ سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، لوگ پھر بھی نہیں پوچھتے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے لوگو علماء سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے، صحابہ کرام سرکار مدینہ سے پوچھتے تھے اور حضور حکمت بھرے موتی عطا فرماتے تھے، وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی کہا گیا ہے علماء سے سوالات کیا کرو تاکہ علماء تمہیں ان کا قرآن اور احادیث کی روشنی میں جواب جو ہے وہ عنایت فرمائیں۔ تو اب یہ جو جتنے بھی سوالات خود پڑھوں گا اور پھر جواب بھی میں انشاءاللہ خود ہی دوں گا، تو یہ سوالات آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھ لے تو اب کیا حکم ہے؟ پہلے سوال سمجھیں پھر جواب۔ اگر کوئی بندہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھ لیتا ہے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جبکہ ہم نے ثنا پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں ثنا ہم نے نہیں پڑھنی۔ تو اگر کوئی بندہ دوسری رکعت میں ثنا پڑھ لیتا ہے اور سورۃ فاتحہ بعد میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ یہ جو مقام تھا سورۃ فاتحہ کو شروع کرنے کا تھا، مگر اس نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنے میں تاخیر کر دی، تو فرض کو پڑھنے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے آخر میں بندہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ، اگر نماز میں کوئی واجبات نماز میں سے چھوٹ جائے یا کسی فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، یہ دو چیزیں ہیں
سجدہ سہو کے واجب ہونے کی۔ اگر کوئی نماز کا واجب چھوٹ جائے یا پھر کسی فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی تو آخر میں بندہ سجدہ سہو کرے گا۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے، ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرے گا، اتحیات تک پڑھ کے دونوں ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرے گا اور پھر اپنا اتحیات اور درود بھی کیا ہے وہ مکمل کرے گا۔ جی اسی طرح جو ہے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، اکثر لوگ جو دکاندار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی دکانوں کے اندر موبائل میں یا ٹی وی پر قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں صبح سویرے، اور پھر اپنے دیگر کاموں میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، دیگر کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آیا کہ اس طرح کرنا درست ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، قرآن کی تلاوت موبائل میں سننا یا ٹی وی پر سننا یا ریڈیو میں سننے کے بعد اس کو دل میں اتارنا، قرآن کی آیت کو سن کر اس پہ غور و فکر کرنا یا اللہ کے خوف میں رونا، یہ تو قابل برکت ہے۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے موبائل لگا دیا اسپیکر میں، سورۃ الرحمن بآواز بلند چل رہی ہے اور بندہ اپنے کام میں مشغول ہے، یعنی جو بھی کام کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے تلاوت لگائی ہے تو توجہ کے ساتھ بیٹھ کے سنیں اور اس کی آواز اتنی ہلکی رکھیں یا آپ تک آئے یا جو بیٹھ کے سن رہے ہیں ان تک آواز جائے، اور اس کو بلند آواز سے لگا دینا یا اوروں کے لیے اذیت کا سبب بنے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ قریب میں لوگوں کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بچوں کی نیند میں ڈسٹرب کا یہ سبب بنتا ہے، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب بھی دکان پہ تلاوت لگائیں، لگانے کے بعد خود بیٹھ کے سنیں، یہ نہیں کہ اس کو اپنے لگا کے چھوڑ دیا ہے اور اس سے برکتیں ملتی رہیں گی۔ ہاں لگائیں، برکتیں ضرور ملے گی، مگر آپ کی نیت اس کو سننے کی ہو۔ اسی طرح جو ہے ایک اور بھی سوال جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو بعض دفعہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جی مولوی صاحب، یعنی سوال کرنے بھی خود آتے ہیں اور پھر جواب بھی خود دیتے ہیں۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے۔ اب کہ بندہ سوال کرنے کی جناب فلاں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ابھی ہم کچھ کہتے ہیں وہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح مسلمان ہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی سرکار کو مانتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب کچھ اتنا آپ کو معلوم تھا پھر آپ نے زحمت کیوں کی آنے کی؟ اور بعض لوگ اتنے چالاک ہوتے ہیں، سوال پوچھنے سے پہلے پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب مجھے اس کا جواب تو معلوم ہے، میں ویسے اپنے دل کی تسلی کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر ہم سے پوچھنے جواب بتاؤ کیا ہے، وہ نہیں بتائیں گے نہیں، ویسے کہتے جناب مجھے جواب اس کا معلوم ہے، ویسے اپنی تسلی کے لیے آیا ہوں، تو جناب پہلے آپ جواب بتا دو، اگر درست ہو تو ہم اوکے کر دیں گے۔ تو نہیں آپ بتائیے۔ تو جب آپ سائل بن کے آئیں تو پھر سائل ہی بن کے آئیں، مسئول نہ بنیں، سائل ہی بنیں۔ اچھا جی، بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یہ تو لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس کو 2 لفظوں میں سمجھا رہا ہوں صرف۔ یاد رکھیے گا، بد مذہب امام کے پیچھے نماز اگر آپ پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی بد مذہب کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ لوگوں کی امامت کرواتا تھا اور اس نے ایک مرتبہ قبلے کی طرف تھوک دیا، تو حضور نے فرمایا آج کے بعد تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے۔ جب نماز پڑھانے کے لیے آیا تو صحابہ نے منع کر دیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ کعبے کی طرف تھوک کر تو نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اس لیے اب تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایمان سے بتاؤ، جو کعبے کی طرف تھوکے، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینے کا سبب بنے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ جو کعبے کا بھی کعبہ ہو اس کی توہین کرے، اس کے پیچھے نماز ہوگی؟
جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہی صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ الحضرت کیا فرماتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا۔ حتیم کعبہ میں جو پرنالہ لگا ہوا ہے نا جس سے پانی بہتا ہے، تو میرے امام فرماتے ہیں وہ جو پرنالہ ہے نا، پرنالہ آج بھی جا کے آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، اس کی سمت اس کی جہت کو معلوم کر لیں۔ میرا امام تو 102 سال پہلے کہہ کے گیا ہے، کہتے ہیں وہ جو پرنالہ ہے نا اس کا منہ سیدھا روضہ رسول کی طرف ہے، اس کا منہ روضہ رسول کی طرف ہے۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سن تو رضا، یعنی اس پرنالے سے احمد رضا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ پرنالہ بھی کہتا ہے یہ میری آنکھ ہے اور میری آنکھ سے میرے مصطفیٰ کا روضہ دیکھو۔ تو جو کعبے کی طرف تھوکے اس کے پیچھے نماز نہیں، اور جو میرے مصطفیٰ کو بھونکے، جو یہ کہے معاذ اللہ وہ نبی مر کے مٹی ہو گئے ہیں، نبی زندہ نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ جو میرے مصطفیٰ کے علم غیب عطائی کا منکر ہو اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ جو میرے مصطفیٰ کی نورانیت کا انکار کرے اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ جو میرے نبی کو اپنے جیسا بشر کہے اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ جو کعبے کی طرف تھوکے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، جو میرے مصطفیٰ کو بھونکے اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، حافظ قرآن، قاری قرآن ہو، زاہد ہو، عابد ہو، متقی پرہیزگار ہو، اگر اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ آج کے بعد کوئی نہ کہے مولوی صاحب وہ تو قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، وہ تو ہم لوگوں سے بھی اچھا ہے، تو اس سے اچھا ہو، ہم سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کوئی سنی گناہگار ہی کیوں نہیں ہے، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت رسول تو ہے۔ جس کا کام ہی یہ صبح شام حضور کی عیب تلاش کرے۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ جرتیں، کہے کیا میں نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مرتد ہوں امت رسول اللہ کی۔ میرے امام فرماتے جس کا کام یہ ہے سرکار کے عیب تلاش کرے، حضور کے خامیاں تلاش کرے، پھر کہ جناب میں بھی محمدی ہوں، ارے فرماتے ارے نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تو کہاں سے محمدی ہو گیا ہے؟ اپنی ساری زندگی لگا دی ہے حضور کے علم غیب پر۔ دیکھیں وہ نبی یہ نہیں جانتا تھا، وہ نبی یہ نہیں جانتا تھا، وہ نبی تو ہماری طرح ہے۔ تو یہ کہے مولوی صاحب اس نبی کی شان تو وراء الورا ہے، اس نبی کا وہی مقام ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، میں کیا ہوتا ہوں تولتا رہوں، میں کیا ہوتا ہوں تولتا رہوں؟ اللہ نے اپنے نبی کو جو مقام دے دیا سو دے دیا۔ اب امتی کو یہ حق پہنچتا ہے جو سرکار اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالیں تو کنواں میٹھا ہو جائے، جو نبی اپنا لعاب دہن ایک ہانڈی میں ڈالے 2 بندوں کا کھانا 1400 افراد کھا لیں، جو بندہ پیالے میں ہاتھ رکھے 1400 صحابہ پانی پی لے، اب تو کہے جناب وہ نبی مجھ جیسا ہے؟ تو بد مذہبوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اگر کسی نے پڑھ بھی نہیں نا تعظیماً جائے اپنا نکاح دوبارہ کروائے۔ جناب اعلیٰ حضرت کے مان پر اعلیٰ حضرت کو فالو بھی تو کرو نا۔ میرے امام نے ایسے تو فتوے نہیں لگائے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ اچھا جی، اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اکثر لوگ جو ہے وہ جمعرات کو فاتحہ دلواتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں جناب یہ جمعرات کو فاتحہ کیوں دلواتے ہیں، جمعرات کو فاتحہ کیوں دلوائی جاتی ہے؟ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مشکات کی شرح اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا میت کو صدقہ اور دعا پہنچتی ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے
تو میت کی ارواحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں. جب شب جمعہ ہوتی ہے تو میت کی جو روحیں ہیں نا وہ اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کون ہمارے لیے صدقہ کر رہا ہے, کون ہمارے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے. تو بالکل جو ہے وہ جمعرات کو فاتحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی, اسی طرح جو ہے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے ماں باپ کے ہاں تھی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اب آیا کہ وہ عورت عدت کہاں گزارے گی. توجہ کے ساتھ یہ سارے مسائل آپ سماعت کریں. اب انشاءاللہ ہم اس کو سلسلہ رکھیں گے, اس لیے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ ہم اگر کبھی نشست رکھیں اور آپ تشریف لے آئیں تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا, میں نے کہا جمعے کے اندر ہی قوم کو سنا دوں. ٹھیک ہے جی. تو اگر عورت کا انتقال ہو گیا, شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت اپنے میکے کے اندر ہے, حکم تو یہ ہے کہ عورت جہاں ہے عدت وہیں گزارے, عورت جہاں ہے عدت وہیں گزارے. تو اب ظاہر ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت کیا کرے گی؟ عورت فوراً بغیر کسی تاخیر کے اپنے گھر آئے گی اور یہاں آ کے وہ عدت گزارے گی. بعض عورتیں وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اگر وہاں پردے کا انتظام ہے, وہاں عدت گزار سکتی ہے آسانی کے ساتھ, تو عورت کو چاہیے وہاں پر وہ کیا کرے, عدت گزارے. اچھا جی, اسی طرح جو ہے قبر کے اوپر جو ہے وہ جناب والا لوگ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرتے ہیں, عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میت کو تدفین سے پہلے قبر کے اندر تو عرق گلاب کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں, مگر جب قبر تیار ہو گئی اب اس کے اوپر عرق گلاب کا چھڑکاؤ نہ کریں. کیوں؟ فضول خرچی ہے. سبحان اللہ. ابھی میت کو اندر رکھا جا رہا ہے, اوپر تختے نہیں لگائے, تو اندر آپ جتنا بھی عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرو نفع بخشے. کیوں؟ اس سے میت کی روح کو تسکین ملے گی نا. اب آپ اوپر چھڑکاؤ کر رہے ہیں, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے تدفین کے بعد قبر کے اوپر عرق گلاب کا چھڑکاؤ یہ اسراف فضول خرچی ہے. اچھا, اور قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ یہ بھی فضول خرچی ہے. ہاں, اگر قبر کی مٹی کچی ہے اس کو پکا کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دن کے وقت جو ہے وہاں پر چراغ جلانا یہ بھی فضول خرچی ہے. اچھا جی, اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب بینک میں کام کرنا کیسا ہے, بینک کے اندر کام کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کے اوپر ہمارے علماء کا جو فتویٰ ہے, مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ بینک کی نوکری جیسے چپراسی ہو گیا یا وہ چوکیدار ہو گیا یا ڈرائیور ہو گیا یا وہ خادم جسے کہتے ہیں چائے پانی پیش کرنے والا, یہ نوکری تو جائز ہے. مگر جہاں سود کے اوپر لکھ پڑھ ہوتا ہو یا سود کے معاملات کو بندہ ٹائپ کرتا ہو وہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سود کے کام میں معاون ثابت ہو رہا ہے, یہ معاون ثابت ہو رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں, چپڑاسی ہو, چوکیدار ہو, ڈرائیور ہو, کام کرنے والا ہو, لکھ پڑھ کرنے والا نہ ہو تو اس کی یہ اجرت جو اس کو ملے گی وہ تو جائز ہے. اور باقی جو لکھ پڑھ کر رہے ہیں اور سود کا پیسہ وصول کرتے ہیں, سود کا پیسہ پہنچاتے ہیں, تو ان کی جو نوکری ہے وہ شرعاً جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا جی, اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟ قبر پر پھول ڈالنا مستحسن ہے, اس لیے کہ جب تک تر و تازہ رہتے ہیں وہ میت کے لیے رحمت کا سبب بنتے ہیں. میرے مصطفیٰ دو قبروں کے پاس سے گزرے نا, دونوں کا عذاب ہو رہا تھا تو حضور نے ایک شاخ منگوائی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, اور ایک اس قبر پہ ایک اس قبر پہ, ایک چغل خور کی تھی اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والے کی تھی. اور میں جب تک یہ شاخیں تر و تازہ رہیں گی یہ عذاب سے بچے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے قبروں کے اندر شجرہ شریف یا عہد نامہ قبروں میں رکھا جاتا ہے, تو یہ بھی شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مگر رکھنا یہ ہے کہ قبر کے اندر ایک طاق بنا کے اس کے اندر رکھیں, میت کے کفن کے اندر نہ رکھیں, بلکہ قبر میں ایک طاق بنا دیں, سوراخ بنا دیں, اس کے اندر جو ہے وہ عہد نامہ رکھ دیں. میت کے کفن میں یا میت کی جیب میں نہیں رکھنا چاہیے. اچھا, اپنے لیے کفن اور قبر پہلے سے تیار رکھنا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے انہیں حج و عمرے کی سعادت بخشی ہے نا
تو وہاں سے وہ جو ان کا احرام ہوتا ہے نا، اس احرام کو کیا کرتے ہیں، وہیں پر آب زمزم سے دھو لیتے ہیں، اور دھونے کے بعد لاتے ہیں کہ جناب یہ میرا کفن ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ایک اس لیے کہ یہ تو احرام بھی ہے، اس کو ایک یہ نسبت مل گئی، اور دوسری نسبت کیا ہے کہ آب زمزم سے دھل گیا، یہ دو نسبتیں مل گئی، یہ تو اچھی بات ہے، گھر میں کفن رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح آج نکمی اولاد آ رہی ہے نا، میں تو کہتا ہوں قبر بھی خرید کے رکھیں۔ باپ کی قبر تیار کرنی ہے، بیٹے لڑ رہے ہیں، نہیں قبر تو کھدوائے گا، خرچہ تو اٹھائے گا، میں نے باپ کا علاج میں نے کروایا تھا، یہ ذمہ داری تیری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی اولاد کو جیتے جی مر جانا چاہیے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر کو پیشگی پہلے سے کھدوا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جان نہیں جانتی اس کو موت کہاں آئے گی۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا قول ہے، مگر ہمارے پاس بعض بزرگان دین کا قول ایسا بھی ہے کہ وہ قبر کھدوا کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ آخرت کی یاد کے لیے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، وہ قبر انہیں گھر کے اندر نا، گھر کے صحن میں کھودی ہوئی تھی، روزانہ قبر دیکھتے تھے، قبر کی یاد آتی تھی۔ جب ان کی داڑھی میں سفید بال آیا نا، تو قبر کو بند کر دیا۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا اب یہ قبر، یہ سفید بال مجھے یاد دلائے گا بابا اب تو چاندی بھی اتارا ہے، اب تو مرنے والا ہے۔ تو پیشگی جو ہے، اگر کوئی بندہ کفن تیار رکھتا ہے اور صبح شام آ کے اس کو دیکھتا بھی ہے نا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے آخرت کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مگر صاحبو، یہاں آخرت کی یاد تو قبر کے اوپر بھی کھڑی بھی نہیں ہوتی، میت کو قبر کے اندر اتار کی بھی نہیں ہوتی، تو بھلا کفنوں سے کیا ہوگی؟ مگر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، سن لیں فلاں کا انتقال ہو گیا، پھر وہ دھارے مار مار کے روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر ذکر و نعت، تلاوت، تسبیح کرنا کیسا ہے؟ یہ مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں ٹھہریں۔ کتنی دیر ٹھہرے؟ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا آخری وقت تھا نا، تو آپ نے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا جب مجھے قبر میں اتار لو نا، اتارنے کے بعد میری قبر پہ ٹھہرے رہنا۔ کتنی دیر؟ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کی کھال اتاری جاتی ہے، اونٹ کا گوشت بنایا جاتا ہے، پھر اس گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، جتنا وقت اس عمل میں لگتا ہے اتنی دیر تو نے میری قبر پہ ٹھہرنا ہے۔ کم و بیش اس پورے عمل میں 4 سے 4.5 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اونٹ کو نہر کرنا، اونٹ کو گرانا، پھر اس کی کھال اتارنا، پھر گوشت کاٹنا، پھر اس کی بوٹیاں بنانا، پھر اس کو تقسیم کرنا، میں سمجھتا ہوں 4-5 گھنٹے بھی شاید میں کم بتا رہا ہوں۔ اتنی دیر قبر پہ ٹھہرنا، یہ صحابی رسول اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی باپ کو قبر میں اتارا ہے، 10 منٹ کے بعد بیٹا جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھائی ٹھہرو تو صحیح۔ اور آپ خود کیا فرماتے؟ عمر بن عاص فرماتے تم ٹھہرے رہو، میں تم سے مانوس ہوتا رہوں گا، مجھے انسیت ملے گی جب تک تم قبر پہ ٹھہرے رہو گے، اور میں بھی دیکھ لوں کہ اللہ کے آنے والے فرشتوں کو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ جب کسی بچی کی شادی کر دی جائے نا، اور نئی نویلی دلہن چلی جائے نا اپنے شوہر کے ہاں، تو جب تک اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اس کے گھر میں رہتے ہیں، تو اس کو تھوڑی سی تسلی رہتی ہے، تسلی رہتی ہے۔ اور جیسے اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اس کو چھوڑ کے الوداع کر کے آتے ہیں، تو وہ زیادہ آبدیدہ ہو جاتی ہے کہ دیکھو مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، تو قبر کا معاملہ تو اس سے پر بہت اونچا والا ہے۔ تو فرماتے تم ٹھہرے رہو، دیکھو میں اللہ کے آنے والے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ جب تک تم رہو گے، تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے، ذکر و اذکار کرتے رہو گے، میں سنتا رہوں گا، میں مانوس ہوتا رہوں گا، اور اس کی برکتوں سے میں فرشتوں کے سوالات میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا۔ تو ٹھہرا کریں، آپ باپ کی قبر پہ ٹھہرا کریں۔ یہ گئے، یہ آئے جناب، ابھی تو تھے جناب، ابھی گھر میں آئے، میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ دیگیں منگوا رہے ہیں۔ خدا کے بندے، یہاں کوئی آپ ساتھ تھار میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، یا کوئی ریگستان میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ لوگ آپ کے پاس ہیں، بھوکے آئے ہیں، گلی گلی میں نکر میں ہوٹل ہے، کھانے کی ساری وافر مقدار میں چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ دور سے آئے، 10 روپے کے چنے جیب میں ڈال کے لے آؤ، جب بھوک لگے تو 1 گلاس پانی کا پی کے 2 چنے کھا لو۔ مرنے والوں کو یوں تکلیف تو نہیں تو جناب میں کب سے آیا ہوں کہ بریانی منگوا کے کھلاؤ میرے کو۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جناب یہ انشاءاللہ بھی وقت مختصر ہو گیا ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ نے چاہا تو اس طرح کے سوالات جو ہے وہ ہم کنٹینیو کریں گے 2 سے 3 جمعوں تک۔ تو آپ نے
وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کرنی ہے۔ اور دوسری بات جو آج ہمارا عنوان ہے 25 دسمبر 25 دسمبر جو ہے عیسائی برادری جو ہے وہ کرسمس ڈے مناتی ہے۔ ہماری قوم نا بڑی پل پلی قوم ہے، جسے کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہماری قوم ہے۔ یہ قوم وہ ہے کہ ہر ایک کے معاملات میں گھس جاتی ہے، ہر ایک کے معاملات میں، جس مذہب کا جو بھی مذہبی تہوار ہونا ہماری قوم آگے آگے آئے گی۔ دیوالی کا تہوار ہو ہماری قوم ہاتھ کھڑا کر کے آگے کودتی نظر آئے گی، ہولی کا کوئی تہوار ہو ہماری قوم آگے نظر آئے گی، کرسمس کا ہو ہماری قوم آگے نظر آئے گی۔ یاد رکھیے گا یہ ہیپی کرسمس یا میری کرسمس اس قسم کے جملے کہنا اور ان کے اس تہوار کی تعظیماً مبارکباد دینا، علماء نے اس کو کفر کہا ہے، علماء نے اس کو کفر کہا ہے۔ اور یہ تحفوں کا تبادلہ کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، تو میرے بھائی تو بتا تو صحیح تو مبارک کس بات کی دے رہا ہے؟ وہ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دن منا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا اللہ کا بیٹا ہے، اور تو ان کے اس تہوار کو چاند لگانے کے لیے تحفے تحائف پیش کر رہا ہے؟ کہ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام جب آپ جھولے میں تھے نا تو سارے لوگوں نے جناب بی بی مریم کی طرف انگلیاں اٹھائی کہ اے مریم تو بغیر شور کے ہو کے یہ بیٹا تو نے کیسے جنا؟ آپ دیدہ ہو گئی، مالک میں ان کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا اے مریم تو نے کچھ جواب نہیں دینا، جناب عیسیٰ خود ہی جواب دیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا پنگوڑے میں تھے، بولنے کی عمر نہیں تھی، مگر آپ نے پھر بھی کیا کلام کیا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے اس نے نماز کی وصیت کی ہے، اس نے مجھے زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میرے جینے پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور میرا پردہ کر جانے پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ معاذ اللہ ہماری قوم ہر کنویں میں کود پڑتی ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را ان کرسمس ڈے کو آپ تعظیماً ہرگز نہ منائیں، وہ قوم منا رہی اس کو منانے دو۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے نا تو پادری آیا، اس نے کہا کہ اے محمد ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، رب نے اسے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر تم جناب آدم کے بارے میں کیا کہو گے جسے رب نے بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، جسے رب نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم سے مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ یہ ہوتا ہے حضور یہ دعا کریں گے مالک اہل عیسائیت جو ہے یہ باطل پر ہے اور اس کو اس عرصے میں تباہ و برباد کر، اور وہ اس قسم کے نازیبہ کلمات میرے مصطفیٰ کی شان میں بھی کہتے ہیں۔ جب سرکار نے چادر میں امام حسن حسین کو بلایا، مولا علی کو بلایا، فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور سرکار نے چادر رکھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ بھاگ گیا۔ عیسائیوں نے کہا تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ نبی دعا کر دیتا تا صبح قیامت ایک عیسائی بھی زندہ نہیں رہتا، ایک عیسائی بھی زندہ نہیں رہتا۔ ہماری قوم سوال کرتی ہے مولوی صاحب کرسمس کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ تو کیا کبھی عیسائی نے بھی جا کے اپنے پادری سے سوال کیا ہے میلاد النبی کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ کسی یہودی نے بھی سوال کیا ہے؟ کوئی ہندو کے پنڈت بھی آئے ہیں؟ مگر ہماری قوم جناب وحدت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا پیغام لے کے جاتی ہے، اپنا ایمان برباد کر بیٹھتی ہے۔ اخوت بھائی چارگی مسلمانوں کے ماں بہن ہے، کافروں کے درمیان کہاں سے آ گئی؟ اور ہم تو جناب عیسیٰ اس عیسیٰ علیہ نبی جینا کو مانتے ہیں کہ جن نے اپنی حیات طیبہ میں کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جناب عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں سنو، اب میں جانے والا ہوں، اب میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔ فرمایا کہ بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں،
جناب آدم سے یہ سلسلہ چلا تھا نبیوں کا، مجھ تک ختم ہوا ہے، 500 سال یا 550 سال کا انتظار باقی ہے، اب وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ وہ منظر کتنا حسین ہوگا، وہ منظر کتنا حسین ہوگا۔ صحابہ بولے حضور کون سا منظر؟ فرمایا کہ قرب قیامت جناب عیسیٰ علی نبینا دمشق کی جامع مسجد کی مینار سے زمین پر تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، مؤذن اذان دے چکا ہوگا، مصلی امامت بچھا ہوا ہوگا، امام مہدی بھی کھڑے ہوں گے، جناب عیسیٰ علی نبی جنا بھی کھڑے ہوں گے، امام مہدی میرے مصطفیٰ کی آل میں سے ہوں گے، اور آپ کے باپ کا نام جناب عبداللہ ہوگا، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا، آپ اصلی نسلی سید بھی ہوں گے اور آخری غوث اعظم بھی ہوں گے، آپ آخری غوث اعظم بھی ہوں گے۔ جناب امام مہدی کہیں گے جناب عیسیٰ آپ آگے بڑھیے اور مصلی امامت پہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جناب عیسیٰ کہیں گے آپ آگے بڑھیں، آپ امامت کرائیں، وہ کہیں گے آپ بڑھیے، وہ کہیں گے آپ بڑھیے، یہی کشمکش چل رہی ہوگی۔ جناب عیسیٰ علی نبینا مصلی امامت پر نہیں بلکہ پیچھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر تکبیر کہنا شروع کر دیں گے، تکبیر کہنا شروع کر دیں گے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، وہ کیا حسین منظر ہوگا۔ جناب عیسیٰ علی نبینا تکبیر والی جگہ پہ کھڑے ہو کے کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے اصحاب ذرا دیکھو منظر کتنا حسین ہوگا، جناب عیسیٰ پیچھے ہوں گے، میرا امتی آگے کھڑا ہوگا، جناب عیسیٰ پیچھے ہوں گے اور میرا امتی امام مہدی آگے کھڑا ہوگے، امامت کرا رہا ہوگا۔ ہم اس عیسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرب قیامت حضرت عیسیٰ آئیں گے اور 40 سال کا عرصہ زمین پہ رہیں گے، شادی کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، اور جب آپ ظاہری پردہ کر جائیں گے پھر اللہ آپ کا مزار بھی مصطفیٰ کے مزار کے ساتھ بنا دے گا۔ ہاں جناب عیسیٰ علی نبی جی کا مزار آپ کی قبر انور حضور کے پہلو میں بنے گی۔ ہم اس عیسیٰ علی نبی جی کو مانتے ہیں کہ جو جاتے جاتے بھی اپنی قوم سے کہہ کے جا رہے ہیں اے میرے حواریوں سنو میرا زمانہ ختم ہونے کو ہے، اب مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اب میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے، وہ امام الانبیاء آنے والا ہے، وہ سید الانبیاء آنے والا ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ اگر تم اس نبی کا زمانہ پاؤ اس پر ایمان لے آنا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری نبوت کے بعد اب کسی نبی کی نبوت نہیں آئے گی، کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی۔ فرمایا اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے آج انہیں بھی میری شریعت کی اتباع کرنی ہوتی، آج انہیں بھی میری شریعت کی اتباع کرنی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی پر کروڑوں سلام ہو، اور بھائی ہم کیا سلام کریں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، حضرت عیسیٰ نے خود اپنی زبان سے کہا، حضرت عیسیٰ فرماتے اس دن پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جب میں پردہ کر کے چلا جاؤں گا۔ جناب عیسیٰ نے ظاہری پردہ نہیں کیا، آپ آسمان دنیا پہ تشریف لے کے گئے ہیں، اور قرب قیامت آئیں گے، حضور کے امتی بن کے آئیں گے اور حضور کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی ناصر ہو۔ مجھے کسی نوجوان نے کہا ہے کہ علاقے میں کچھ ایسے نوجوان ہیں وہ کوئی عیسائیوں کا محلہ ہے، وہاں چلے جاتے ہیں 25 دسمبر کو وہاں شراب نوشی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو اور شرم کرو، اگر وہاں موت آ گئی تو لوگوں کو پہچاننے میں شک ہو جائے گا، پتہ نہیں مسلمان ہے یا عیسائی ہے، مرا تو یہاں پر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔